کیا تم عیدوں کے وقت یہ احساس کا واقعہ نہیں سنتے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، بیچ میں ایک یتیم بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا تیری عید نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا عید تو ہے لیکن میرے بابا نہیں ہے۔ تم مارکیٹ جاتے ہو آج رمضان کی عیدوں کی تیاری کے لیے، دیکھتا ہوں مارکیٹ بھری رہتی ہے، اپنے بچوں کی من پسند کپڑے خریدتے ہو، چاہے وہ جتنے مہنگے ہوں جیسے بھی ہوں، نہیں لیکن عید میں میرے بچوں کو خریدنا ہی ہے، اور ایکسٹرا بھی خریدتے ہیں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کئی گھر ایسے ہیں جن کے بچے اپنے ماں باپ سے بول بھی نہیں سکتے کہ اس مہینے ہمیں کپڑے لائے ہیں، نہیں لا سکتے۔ کیا یہ احساس کسی کے اندر ہے کہ جب میں شاپنگ کروں تو ایک ڈریس ایکسٹرا لے لوں، ایک نیا جوڑا ایکسٹرا لے لوں، تاکہ میں وہاں تک پہنچا دوں جس کے بچے کے باپ کے اندر خریدنے کی طاقت نہ ہو، تاکہ عید میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے؟ کیا تم عیدوں کے وقت یہ احساس کا واقعہ نہیں سنتے؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جا رہے تھے، بیچ میں ایک یتیم بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑے میں تھا۔ حضور نے اس سے پوچھا کیا تیری عید نہیں ہے؟ اس بچے نے کہا عید تو ہے لیکن میرے بابا نہیں ہے، میرے بابا نہیں ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، مجھے پہنانے والا کون ہے آج؟ وہ کائنات کے آقا و مولا جو انیس بے کساں ہے، چارہ ساز درد منداں ہے، اس یتیم کو اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنے ہاتھوں سے نہلایا، حسنین کریمین کے کپڑے پہنائے، عیدگاہ جانے کے وقت واپس آ کر کے، اور پھر اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے عیدگاہ لے جانے لگے۔ کون ہے یہ جو احساس رکھتا ہے؟ حسن و حسین انگلی پکڑ کر کے چل رہے ہیں اور یتیم بچہ کندھے پر سوار ہے، مصطفیٰ کریم کے کندھے پر سوار ہے۔ بلکہ اس دن دیکھنے والے صحابہ اش اش کرتے رہ گئے، اور کئی بچے تو یہ تمنا کرتے رہ گئے کاش ہمارے بھی باپ مرے ہوتے تو میرے آقا کندھے پر اٹھائے ہوتے، یتیم ہوتے ہم۔ میرے عزیزو، یتیموں کا حقیقی اس دنیا میں کوئی چارہ ساز درد منداں ہے، بے قصوں کا انیس کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات، اور انہوں نے پورا نظام تمہیں دیا ہے۔ یہ صرف سنانے کے لیے نہیں، یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں جو تمہیں سنائی جاتی ہیں، تمہارے عمل کے لیے ہے کہ اپنی زندگی میں تمہارے پاس جو چیز بھی آئے اس کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے خاص کر دو، کیونکہ قرآن میں ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ غریب لوگ قیامت کے دن مقدمہ کریں گے، مولا ہم کو تو نے کیوں نہیں دیا مال، ہم کو مال نہیں دیا، ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں تھے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تمہارا مال بھی دیا تھا امیروں کے پاس، تو غریب کہیں گے انہوں نے تو ہمیں نہیں دیا، ان کے پاس میں نے تمہارا حق رکھا تھا، تو کہیں گے ہمارا حق تو انہوں نے دیا ہی نہیں، زندگی پر وہ خود کھاتے رہے۔ اس بات پر ان امیروں کی پکڑ ہوگی، میں نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ سب تمہارے عیش کے لیے نہیں، مانگنے والے اور محروم لوگوں کا حق بھی میں نے تمہارے مال میں رکھا تھا۔ تم یہ سمجھتے رہ گئے کہ سارا مال ہمارا ہے، کیوں دیں گے ہم دوسروں کو؟ جس قدر دو گے اللہ اتنا نوازے گا، اس کا وعدہ برحق ہے، اس کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم تم مجھے دے دو اپنا صدقہ، میں تمہارے صدقے کی ایسی حفاظت کروں گا کہ قیامت تک نہ جلے گا نہ گھٹے گا۔ جب سب سے زیادہ تجھے حاجت ہوگی اس دن میں قیامت کے دن تیرا سارا مال نفع کے ساتھ لوٹاؤں گا، نیکیوں کے ساتھ لوٹاؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، حدیث میں ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ دے دیں گے تو گھٹ جائے گا۔ میرے عزیزو، ایکسٹرا خیرات کرنا تو دور کی بات ہے، 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہی لوگوں کی باقی رہ گئی ہے، ابھی 2.5% یہ نہیں نکال پاتے، دوسرا کیا خیرات کریں گے؟ اللہ نے 97.5%، 97.5 آپ کے پاس چھوڑ دیا ہے کہ یہ سب مال تمہارا ہے، 2.5 خالی دے دو اللہ کی راہ میں، اس پر بھی لوگ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں کی تو زکوٰۃ نہیں نکلتی، ہیلے بہانے، ہیلے بہانے کہ ہمارے مال میں کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ 2.5% کے لیے کتنے بہانے آتے ہیں، لوگ اس قدر پوچھتے رہتے ہیں۔ تم جب رات کے وقت عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہو تو کسی سے سوال نہیں کرتے کہ یہ مال اتنا دوں یا نہیں دوں،
اتنے کی ہوٹل بازی کروں یا نہیں کروں کسی سے نہیں پوچھتے. اپنے من پسند چیزیں خریدنے کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو کسی سے نہیں پوچھتے. لیکن اس کے لیے کئی مسائل پوچھے جاتے ہیں. کیا اس پہ بھی زکات ہے؟ اس پہ بھی ہے. سونا ہے, چاندی ہے, مال تجارت ہے, دکانوں میں جو تمہارے مال رکھا ہوا ہے اس پر زکات ہے, ہر سال زکات ہے. تم نے اپنے زکات اپنی دکان میں 10 لاکھ کا مال رکھا ہے تو اس پر زکات ہے. 1 لاکھ کا مال رکھا ہے اس پہ زکات ہے. اور تمہارے گھر میں سونا اور چاندی جو جمع ہے اس پر زکات ہے. مسلسل میرے پاس سوال آتے ہیں کہ سونا بھی ہے ہمارے پاس, چاندی بھی ہے, لیکن پیسہ نہیں ہے, زکات کیسے دیں گے؟ میاں کیوں رکھیں پھر سونا چاندی؟ اس کو کاٹ کے دو زکات. اگر پہننے کا اتنا شوق ہے تو پھر زکات بھی دو, ورنہ یہ مال قیامت کے دن تمہارے گلے کا سانپ بنا جائے گا. اور قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط کیا جاتا ہے جو زکات دبا کر کے رکھتا تھا, وہ اس کی ناک کی ہڈی کو قیامت تک چوستا رہے گا وہ سانپ, اور وہ ہٹانے کی کوشش کرے گا میت کہ ہٹ جا. تو سانپ اس سے کہے گا کہ کیوں تو مجھے ہٹاتا ہے, میں تیرا وہی پسندیدہ مال ہوں جس کو تو دبا کے رکھتا تھا. یہ مال اژدہا اور سانپ کی شکل میں قبروں میں قیامت تک ہوگا. اپنے احساس کو زندہ کریں. میں ایک بات بتاتا ہوں, اسلام کا نظام. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس دن بہت بھوکا تھا, سوچا کہ حضور سے شکایت کر دوں. جب میں باہر نکلا حضور نظر آ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ پیٹ. انہوں نے دکھایا پیٹ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. کہا ابو ہریرہ میرے گھر میں بھی 3 دن سے کھانا نہیں بنا ہے, لیکن چلو میں تمہیں ساتھ لے کر چلتا ہوں, کچھ کھلا دے. ساتھ ابو ہریرہ چلتے رہے. سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر گئے. یہ صحابی حضور کے میزبان جو پہلے مدینے میں میزبان تھے, ان کے گھر گئے. حضرت ابو ایوب کو پکارا کہاں ہے. ساتھ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آ گئے تھے راستے میں. وہ آئے, حضور نے فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ بکری کا ایک چھوٹا بچہ ہے, ذبح کر دوں اگر آپ کو حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ذبح کرو. ذبح کر کے سالن بنایا گیا. سالن بنایا. یہ 4 مہمان ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر دسترخوان پر بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لذیذ سالن بنا تھا. کئی دنوں کے بعد تو گوشت کے سالن کی خوشبو آئی. جب دسترخوان پر آیا, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ایوب سے کہا ایک اور کٹوری ہو تو لاؤ, سالن کو آدھا کرو. سالن کو نکالنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ, پچھلے 9 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا, 8 دن سے فاقہ چلتا ہے. بہرحال وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, رسول اللہ کے عطرت ہے. لیکن بتانا یہ ہے کہ میرے آقا اس دسترخوان پر بیٹھ کر کے بھی احساس رکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں کھانا نہیں ہے. ہمارے گھروں کے اندر آج جس طرح سے مرغن غذائیں کھائی جا رہی ہیں, کیا کبھی احساس کیا کہ کوئی اور بھوکا ہوگا؟ اس ماہ پاک میں اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر دو. اے مومنو, اللہ دینے والا ہے, جتنا تم دو گے اس سے کئی گنا زیادہ اس کا وعدہ ہے, وہ تمہیں نوازے گا, 70 گنا زیادہ نوازے گا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں حج پہ چلا. حج کسے کہتے ہیں؟ پیسے جمع کر کے حج کے لیے جاتے ہیں لوگ. اس زمانے میں بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں پیسے بہت دنوں سے جمع کیا تھا, حج پہ جانا تھا, اور جب قافلہ نکلا تو مال لے کر کے میں بھی حج پہ نکل پڑا. قافلے اس وقت اونٹوں کے قافلے, گھوڑوں کے قافلے ہوتے. کہتے ہیں قافلہ ایک منزل پر پڑاؤ کیا رات کو, میں وہاں پر رکا رہ گیا, اور صبح میں اٹھ کر کے وضو کی غرض سے تلاشتے ہوئے میدان کی طرف آیا تو کچرے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا جس میں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس کچرے کے ڈھیر کے پاس میں نے ایک 8 سال کی بچی کو دیکھا,
जो कचरा इधर उधर कर रही है, इधर उधर कर रही है। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं उस बच्ची के हाथ में एक मरी हुई चिड़िया आई। चिड़िया मर करके पड़ी हुई थी। उस छोटी सी बच्ची ने उठाया, उसके पर खींचे और चबा कर खाने लगी और दौड़ करके अपने घर की तरफ जा रही थी जो झोपड़ी में थी। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। वो लड़की गई तो अपने घर में एक उसका छोटा भाई भी है, उसको खिला रही है मरी हुई चिड़िया। आपने उस बच्ची को पकड़ लिया और कहा बेटा ये मरी हुई चिड़िया है, इसे तू खा रही है? वो बच्ची रोने लगी, बाबा क्या इस्लाम 4-4 दिन की भूख के बाद भी मरी हुई चिड़िया खाने की इजाजत नहीं देता? हमारे घर में इसके अलावा है क्या जो हम खा करके अपने हलक को तर्क करें? 4-4 दिन के फाके के बाद भी हम मरी हुई चिड़िया नहीं खा सकते? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की आंखें भीग गईं। आपने अपने हज के सफर का जितना माल था, जो पैसे थे, सब एक चादर में जमा किया और सब उठा करके उस बच्ची को दे दिया। कहा बेटा इससे तो अपनी जिंदगी गुजार, आइंदा मरी हुई चिड़िया कभी ना खाना। पूरा माल दे दिया। अब हज पे जाने के लिए पैसे भी नहीं है। काफिला चल पड़ा, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बीच रास्ते से अपने घर चले आए। लोग कहते रहे, लोग क्या बोलेंगे, हज पे गए, निकले बड़ी शान से और बीच रास्ते से तुम लौटे जा रहे हो, हज पे नहीं जाओगे? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा मेरा हज हो गया, मेरा हज हो गया। मेरे मुस्तफा की उम्मत के गरीब के हलक को तर करना ये मेरा हज है। चले आए वापस। हज का मौसम निकल गया। जो खुरासान से, जो उनके इलाके से हाजी गए थे हज के लिए, वो हज करके जब वापस लौटे तो लोग पूछ रहे थे हाजी साहब कैसा रहा हज? तो हर कोई कह रहा था हमारे हज का क्या कहना, हम अरफात में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ दुआ कर रहे थे, मिना में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ कंकरियां मारी हैं, हम तवाफ़े काबा में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ थे। हर हाजी कह रहा है हम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ थे, जबकि गांव वाले देख रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तो यही मौजूद थे। लोग जाकर के पूछते हैं ये क्या माजरा है? हर कोई कह रहा है कि आपके साथ हज किए, हम तो आपको यहाँ देख रहे हैं। उनकी आंखें भीग गई और कहा मौला मेरा कादिर मुतलक है। जब उसकी रजा के लिए एक गरीब की मदद की गई तो अल्लाह ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की शक्ल का एक फरिश्ता भेजा जो उनकी तरफ से पूरे हज के अरकान अदा करता रहा।